وہ آکے میرے دوست تمہیں ہدیہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کوئی تسبیح کا، کوئی قرآن کا، کوئی اعمال کا، کوئی مخلوق کو کھلانے کا، کوئی غرباء کو تقسیم کرنے کا، کرتے رہیں گے۔ جتنا اللہ کی عظمت ہمارے اندر بیٹھتی جائے گی اتنا اللہ پاک ہمیں ناقابل تصدیق کرتے جائیں گے۔ جتنا اللہ کی عظمت ہماری طبیعتوں میں، ہمارے من میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ فرشتے آپس میں اللہ سے تذکرہ کر رہے تھے کہ یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، اللہ کی محبت کے تذکرے عرش پہ ہو رہے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا یا اللہ آپ اجازت دیں میں آپ کے خلیل کی جا کے آپ کے خلیل کی جا کے ذرا امتحان لے لوں۔ لیا تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تو یہ انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے لجاہ قلبی، دل کی کیفیتوں، اندر کی درد کے ساتھ ایک اللہ کا نام لیا۔ آپ بھی اپنی کیفیت ذرا متوجہ کریں، ہم نے لینا ہے، اکٹھا لینا ہے، اپنی کیفیت متوجہ کریں۔ لجاہ قلبی، اندر کا درد اور اندر کی کیفیت کے ساتھ ایک اللہ کا نام لیا، اس میں ذات اللہ لیا، پر لیا کیسے؟ اللہ اللہ۔ ہم تو کہاں بول لے سکتے ہیں، ہمیں تو نقل بھی نہیں آتی۔ ایک دم ابراہیم علیہ السلام ہڑک اٹھے، میرے دوست کا، میرے عظیم آقا کا نام، اسے کہنے لگے ایک دفعہ پھر لے لے۔ تو اللہ کا لگتا ہے نیک بندہ ہے تو نے اللہ کا نام لیا، ایک دفعہ پھر لے۔ تو نے کہا کچھ لگے گا، کچھ لگے گا۔ انہوں نے کہا یہ بکریاں ہیں میری، آدھی بکریاں تیری، اللہ کا نام پھر لے۔ اس نے پھر اللہ کا نام، اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ لیا۔ اللہ کا نام، اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ، اللہ کا نام، اللہ کے نام کی بس یاد رکھیے، اللہ بس لیا۔ تھوڑا پوچھے محبوب کا نام آیا، تو ہمیں لگے ایک دفعہ پھر لے لے، ایک دفعہ پھر لے لے۔ انہوں نے کہا کیا دے گا؟ کہا آدھی باقی بکریاں تیری۔ ایک دفعہ پھر سنا دے، پھر اللہ کا نام سنایا، اور پھر تھوڑا پٹھے اور لذت آ گئی۔ کہا ایک دفعہ پھر لے لے۔ کہا بچا کیا ہے باقی؟ ساری بکریاں تو میری ہو گئی۔ کہا غلام بن جاؤں گا تیری بکریوں کی خدمت کروں۔ تو انہیں جگڑے تھوڑے کھاننیاں، تیرے نام تو مفت بھی کھاننیاں، تیرے پہنیاں دی میں پہننیاں، تیرے درد کتیاں نال عطب، تیرے درد کتیاں نال عطب۔ ایک بار پھر کہہ دے اللہ۔ کہنے لگے میں تو فرشتہ ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ہم تو عرشوں میں بیٹھے تھے، عرشوں میں، چھوڑ دو میں چھیڑ چھاڑ کرتا رہوں گا، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے۔ میں فرشتہ ہوں، مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ پر آپ کا پتہ چل گیا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں اور آپ کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ جو اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، عظمت، پھر اللہ پاک جل شانہ ان کو شہدائے بالا کوٹ بنا دیتا ہے۔ بس پھر اللہ پاک انہیں عظیم سے عظیم تر بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ پاک ان کی عظمتوں کو دلوں میں ایسے بٹھا دیتا ہے، پھر صدیاں گزر جائیں، 2 صدیاں ہونے کو ہیں، پھر اور صدیاں گزر جائیں، پھر زمانہ سارا کا سارا بدل جائے، پر اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہائے ہائے کس جگہ میں بیٹھے ہیں،
और कौन सी जगह आज के दर्स का इंतखाब हुआ जहां अल्लाह की अजमत और अल्लाह की अजमत और अल्लाह के लिए जाने देने वाले, और कहां से चले, हाय मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना। यहाँ क्या अल्लाह की अजमत और क्या अल्लाह का वकार और अल्लाह के लिए जान देने का जज्बा, अल्लाह के लिए जान देने का जज्बा। कोई उधर से अल्लाह अकबर की सदाएं, ये पहाड़ गवाह है, ये पहाड़ गवाह है, ये गवाह है, मेरे चारों तरफ पहाड़ है, ये वादी है, और ये गवाह है कि वो एक आए थे दीवाने, सर पे कफन बांधे हुए, अल्लाह की अजमतों को बयान करते करते, रूह की दुनिया को रोशन करते करते, हक हूं के नारे लगाते लगाते, और रास्ते में लोगों को बैत करते करते करते, और उनको अल्लाह का नाम सिखाते सिखाते यहाँ आए, और चंद बचे, बाकी जाने देकर चले गए, और अल्लाह के यहाँ अल्लाह की अमानत चली गई। अरे कि जिंदगी का रोशन मीनार छोड़ गए, और वो ये थे कि अगर अल्लाह के लिए जान देने का वक्त आए तो ये जान एक ही है, और अगर 70 जाने हो तो भी कुर्बान है। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफा, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफा। अल्लाह ऐसे बंदों को रोशन रखता है, ताबिंदा रखता है, सदाबहार रखता है। अल्लाह पाक ऐसे बंदों की जिंदगी में इज्जत वकार शान शौकत खोल देता है। ये मेरा पहला दर्स है जिसमें मैंने किताबें लाके रखी हैं। तकरीबन 3000 से ज्यादा दर्स मेरे पढ़े हैं नेट पे। कहीं ये मिंबर में किताबें सजाना नहीं है, ये तो बड़े लोगों का काम होता है, बड़े बड़े फकीर जो साहिब हवाला होते हैं। आज मैं फकीरों ऐसे बैठा बातें करता रहता हूँ। एक पहला मौका है और मेरे जी में है कि इन अहलुल्लाह की ये जितने भी सालिह थे, दुर्वेश थे, ये वली थे, ये गौस थे, ये कलंदर थे, ये नकीब थे, ये नजीब थे, ये अबरार थे, ये अल्लाह के खासाने खास थे, ये आले रसूल थे, ये आले बतूल थे, ये आले अकील थे, ये आले जाफर थे, ये आले हसन थे, ये आले हुसैन थे, ये आले फातिमा थे। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का काफिला था जो यहाँ आके एक करबला की मिसाल जिंदा कर गया, और करबला वालों को तो बज़ाहिर उनका घर ही ना बचा, पर सारी दुनिया कहते हैं हुसैन फाते हैं, और सारी दुनिया कहते हैं सैयद अहमद शहीद फाते हैं, और सारी दुनिया कहती है शाह इस्माइल शहीद फाते हैं, और सारी दुनिया कहते हैं उनके काफिले फाते थे। अरे वो तो मिट गए, मिटना असल नहीं, असल अल्लाह के यहाँ जज्ब है कि जान दे के अल्लाह का नाम अगर जिंदा रखा, और जान बचा के भी अगर अल्लाह का नाम जिंदा रखा, अल्लाह कहता है तुम फाते हो और मेरे यहाँ तुम्हारा मकाम वकार शान शौकत इज्जत अजमत हैबत है, और मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा क्योंकि असल मैं हूं। और वो कौन है? अल्लाह। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने वजीफे भी दिए। आज वो वजीफे पेश करूंगा अनोखे, आज है इनके, जिन्होंने तस्बीह भी दी, जिन्होंने मुराकबे भी दिए, जिन्होंने अल्लाह वालों के मज़ारात के फैज़ को बयान किया। मैं अपने अकाबिर की किताबें लाया हूं, मैं अकाबिर के तरतीब से नहीं हटूंगा। जिस तरह हमारे बड़े कहते हैं भाई 6 नंबरों से नहीं हटना, मैं अकाबिर की तरतीब से नहीं हटूंगा। मैं इसलिए किताबें लाया हूं, वाज़ माजरत चाहता हूं। वो उस शोबे के मुताले की कमी होती है, उस इल्म की कमी होती है। फिर कुछ बंदा 2-4 किताबें अगर पढ़ लेता है, वो कहते हैं ये तो शिर्क बयान करता है, ये लोगों को अल्लाह से हटाता है, अल्लाह से दूर करता है। मैं वो किताबें बयान करूंगा, छोटे छोटे हवाले, तफसीलात आप उन किताबों की देखते रहिएगा कि अल्लाह वाले बाद अज़ विसाल भी वैसे फैज़ देते हैं जो कब्ल अज़ विसाल होता है। बाद अज़ विसाल भी उनका फैज़ आम होता है, बाद अज़ विसाल भी उनका फैज़ आम होता है। ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह शहंशाह विलायत हैं,
میں کہ جب سفر میں جاتے تھے مزارات پہ حاضری دیتے تھے، جب سفر سے آتے تھے مزارات پہ حاضری دے کے ان کو ہدیہ پیش کرتے تھے۔ ان سے بڑا واحد تو کہیں نہیں ملے گا، ان سے بڑا صاحب توحید تو کہیں نہیں ملے گا۔ کیا پھر وہ شرک کرتے تھے؟ یقین جانیے یہ ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے۔ اسلام نے تو قبروں کا بھی ادب سکھایا ہے، قبروں کا بھی ادب سکھایا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے درویش ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے جانا تھا آگے کوئی دوسرے ملکوں کے سفر میں مکہ مکرمہ گیا، عمرہ کیا، عمرہ کر کے سر منڈوایا، بال کھولے، سیدھا مدینہ منورہ چلا گیا۔ 1.5 دن مدینہ منورہ گزارا، حضور کے روضہ اطہر پہ سلام حاضری پیش کی، صلاۃ و سلام پیش کیا، اور اگلے ملک میں چلا گیا۔ کسی کو خواب میں آیا اور خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ تو ہمارے شہر میں تو آیا ہی نہیں تھا، ہمارے شہر میں تو آیا ہی نہیں تھا۔ حیران ہوئے، میں تو مدینہ منورہ گیا تھا۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی اس خواب کی تعبیر کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو کہا میں سوچتے سوچتے اللہ سے مانگتا رہا، اور مانگنے کے بعد جو دل میں بات کھلی وہ یہ کھلی کہ میں بقیع کے قبرستان میں نہیں گیا تھا، میرے حضور کا سارا شہر تو وہیں سو رہا ہے۔ اللہ سبحان، میرے حضور کا جو شہر تھا، کملی والے کے صحابہ تھے، آل رسول تھے، اور حضور کی امہات تھیں، حضور کی بنات تھیں، وہ سارا شہر تو وہیں سو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں مدینہ گیا ہوں، اور کبھی مدینہ میں نے بقیع کی حاضری نہ دی ہو، مجھے یاد نہیں، کہنے لگے مجھے یاد نہیں۔ کیوں حدیث میں آتا ہے، غور سے سنیے گا، کیوں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا زندگی میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اس سے والدین کی خدمت میں، لیکن اگر والدین کی مزارات اور قبور پہ مسلسل حاضری دے تو اللہ پاک قیامت کے دن اسے فرما برداروں میں شامل کرے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیوں؟ یاد رکھیے گا، بس ایک رب کو رب کا درجہ دینا، نبی کو نبی کا مقام دینا، ولی کو ولی کا مقام دینا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ کسی کے درجے اور عظمت کو بڑھانا دینا اور کسی کے درجے اور عظمت کو کم نہ کر دینا۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں، ہمارے اکابر کی زندگیوں میں ایک نظام ہے اور پھیلا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعد از وصال فیض ہے، بعد از وصال فیض ہے۔ شیخ ابو سعید نیشا پوری کہتے ہیں کہ شافعی مجاور مکہ کے بیان کرتے ہیں کہ مصر میں ایک ایسا شخص تھا کہ فقراء کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک شخص کے گھر لڑکا پیدا ہوا، وہ اس شخص کے پاس آ کر کہنے لگا میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا، مگر کہیں سے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر ایک آدمی کی قبر پر آ کر بیٹھا، کہنے لگا اللہ تجھے بخشے، تو زندگی میں بڑا سخی تھا، آج میں بہتوں کے پاس گیا اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی، مگر کوئی شخص اس کا لڑکا پیدا ہوا ہے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، پر اس کی ضرورت بڑی سخت ہے۔ یہ کہہ کر 1 دینار نکالا اور آدھا دینار اس شخص کو دے دیا، اور اس صاحب مزار سے کہا میں یہ آپ کو قرض دے رہا ہوں، ادا کرنا، قرض دے رہا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس قبر والے درویش نے خواب میں دیکھا اور یوں کہا کہ تو نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ سب میں نے سنا، مجھے اجازت نہیں، اب ہم جواب نہیں دے سکتے، پر سنتے ہیں۔ اب ہم جواب نہیں دے سکتے، پر سنتے ہیں، اور میرے مکان پر جا، میری اولاد سے کہے چولہے کے نیچے کھودے، وہاں سے ایک برتن میں 500 دینار میں نے ذرا دبا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ نکالے اور اس لڑکے کو دے دیں۔
وہ گئے اور چولہے کے نیچے سے نکالا، اور یہ بھی کوئی اللہ کا ولی اور درویش تھا، یہ بھی کوئی اللہ کا ولی اور درویش تھا۔ یہ کہنے لگا میں تو اتنا ہی لوں گا جتنا مجھے ضرورت ہے، میں اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ چلو اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، میں فضائل صدقات دیکھتا ہوں کہاں پڑی ہے، میں فضائل صدقات میں سے آپ کو یہ واقعہ دیتا ہوں، یہ پڑھی کتابوں کی پہچان شکلوں سے ہوتی۔ یہ فضائل صدقات کون نہیں جانتا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ہر تبلیغی جماعت والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی بغل میں ہوتی ہے بھائی؟ چلو اس واقعے کو یہاں سے ہم ذرا ثابت کرتے ہیں۔ فضائل صدقات ریمنڈ کی چھپی ہوئی کتب خانہ فیضی ہے، فضائل صدقات ہے، ٹھیک؟ اس کے صفحہ نمبر 711 پر ایک واقعہ ہے۔ عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کی زیارت ہو گئی، دور کا سفر تھا، رات وہاں ٹھہر گئے، واپسی صبح کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس قبر والے کو، صاحب مزار کو خواب میں دیکھا، اور وہ صاحب مزار کیا کہتا ہے؟ تو اپنا جو میرے بختی اونٹ ہے، بڑا قیمتی اونٹ تھا، وہ اپنے اونٹ کو میرے بختی اونٹ کے بدلے میں فروخت کرتا ہے، یعنی تو تیرا اونٹ تو سادہ سا ہے، میرا بڑا قیمتی اونٹ ہے، وہ لے لے، یہ دے دے۔ اب یہ خواب میں آپس میں تجارت ہو رہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا فیض سمجھیں۔ میں اپنے اکابر کی زندگی بیان کر رہا ہوں، اگر شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو پہلے شیخ الحدیث پہ لگا دینا، بعد میں مجھ پہ لگانا۔ جو میں کتاب بیان کر رہا ہوں، اگر کہہ دینا کہ یہ میں مشرک ہوں تو پہلے اس بڑی ہستی پہ، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کی کوئی رات نہیں گزرتی تھی جن کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے عالم میں فیض پھیلا، درویشی کا، کمال کا، فضائل کا۔ کسی نے دارالعلوم کے قاری محدث رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، حضرت فضائل اعمال صدقات میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ جواب سنیں بڑا، کیا ہستی تھی ان کا، ذرا جواب سنیں ذرا غور سے۔ فرمایا ہاں حدیث تو ضعیف تھی، لیکن میں نے اس کے ذریعے طاقتور ایمان والے بنتے دیکھے، کبھی ایمان والے بنتے دیکھے ہیں۔ تم کہتے اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن میں نے تو طاقتور ایمان والے بنتے دیکھے، معلوم ہوا یہ ضعیف نہیں ہے، اس کا عقیدہ ضعیف ہے، اعتراض کرنے والے کا عقیدہ ضعیف ہے۔ کیا تو اپنا اونٹ میرے بختی اونٹ کے بدلے میں دے گا؟ سودا کرتا ہے میرے ساتھ، اور یہ خواب میں راز و نیاز ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا سخی ہوں تو ٹر جائیں میرے کو نہیں ٹھا دی، میرے در تو آتے خالی، تو ٹر جائیں میرے کو نہیں ٹھا دی، میرے در تو آتے خالی ون۔ اب میرے در پہ خالی جائیں، میں سخی ہوں، ایسا کرو یہ اونٹ ذبح کر کے جو تو مجھے دے رہا یہ سارا ان کو کھلا دو۔ کن کو؟ یہ جو تیرے پاس قافلے والے آئے ہیں، اس کے بدلے تجھے بختی اونٹ دوں گا قیمتی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ خواب والے نے کیا کیا؟ قبر والے نے پکڑا، اٹھا، اس کی اونٹ پہ چھری پھیر دی، اس کی جو آنکھ کھلی اونٹ ذبح ہوا پڑا تھا۔ یہ میں فضائل صدقات صفحہ نمبر اب 712 پہ چل رہا ہوں۔ اس کے اونٹ کے خون جاری تھا، اس نے اٹھ کے اس کو ذبح کر دیا، گوشت تقسیم کر دیا، سب نے پکایا، کھایا۔ یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب اگلی منزل پر پہنچے تو ایک شخص بختی اونٹ پر سوار لوگوں سے پوچھ رہا تھا، فلاں نام کا فلاں کوئی بندہ ہے کوئی؟ اور تو نے فلاں قبر والوں کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی ہے، کوئی سودا کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے باپ کی قبر ہے۔ اس نے کہا میں ہوں۔ کہا میرے باپ کی قبر ہے، یہ اس کا بختی اونٹ ہے۔ اس نے کہا خواب میں، پتر اگر تو حلالی نہیں تھا، بیٹا اگر تو میری اولاد ہے،
بیٹا اگر تو میری اولاد ہے تو میرا بختی اونٹ فلاں شخص کو دے، اور تیرا نام مجھے خواب میں بتایا اور یہ بتا کہ وہ اونٹ دے کر چلا گیا۔ یہ اللہ کے ولی اس فیض کو بانٹ رہے ہیں۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ میں ولایت کو بیان کر رہا ہوں، درویشوں کی، اللہ کے ولیوں کی ولایت کو بیان کر رہا ہوں۔ اور سنیں ذرا، عشق کی باتیں چلی ہیں، وقت لے کے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کیا، اور بڑی چھان کے بات ہے۔ پرانے لوگ کہتے تھے مہمان کوئی آتا تھا نا اور اس پہ بڑی محبتیں ہوتی تھی، کہہ رہا گھوڑی چھاؤں پہ باندھ کے آئے ہیں یا دھوپ پہ؟ گھوڑی اگر دھوپ پہ بندھی ہوتی تو بیچاری پریشان ہوتی تھی، چھاؤں پہ باندھ گھاس ڈال کے آئے ہیں، اب تسلی سے بیٹھیں گے۔ آپ کو کچھ ایسے راز بتاتا ہوں جو ان کتابوں کے اندر ہیں، اور چونکہ میں دیوانہ ہوں، میں اپنے مزاج کی باتیں اس میں سے تلاش کرتا رہتا ہوں، اپنے مزاج کی باتیں۔ درود پاک پڑھیں، پڑھیں پھر پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، فضائل اعمال ہے۔ اس فضائل اعمال میں ایک چیز ہے بڑی کام کی، آپ کو وہ ذرا سناتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی شان بتا رہا ہوں ساری میں۔ آج ایک اللہ کے ولی کے پاس آئے ہیں، اور اللہ کے ولی کی شان میری اکابر کی زبان سے سن لینا۔ شان کس کی؟ اللہ کے ولی کی۔ اور زبان کس کی؟ میرے بزرگوں کی، اکابر کی زبان سے اللہ کے ولی کی شان بیان کرنا۔ اس میں ایک واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب، وہ سن لینا، سن لینا۔ شیخ ابو عبداللہ، یہ فضائل نماز باب سوم صفحہ نمبر 358 صفحہ نمبر پہ یہ فضائل نماز میں ہے، اور فضائل نماز کے تیسرے باب میں ہے، اور تیسرے باب کے آخری خانے میں کیا؟ شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی، آج اس سے ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں، مالا مال ہو کے جائیں گے، طلب سے بیٹھیے گا۔ اور ایک بندہ اب میرے سامنے بیٹھا سو رہا ہے، جو ممبر میں میرے سامنے بیٹھ کے سوتا ہے، نہ کرے، اب نہ کرے، میری پریشانی ہوتی ہے مجھے، ڈرائیور کے ساتھ کوئی بندہ سوئے نا آگے سیٹ پہ، تو ڈرائیور کبھی اس کو بندے، ہاں کوچوں والے پکے ڈرائیور ہوتے ہیں، میں کچا ڈرائیور ہوں، کیا مہربانی کرو، میں کچا ڈرائیور ہوں، میرے سامنے نہ سو، کوئی بندہ ہو اس کے سامنے بکسوا لے کے سوئیاں مارتا رہے، یا اس کو فاسٹ فوڈ دے، کھانے دے، کہہ کے لگوائے، اس کی نیند اڑ جائے گی۔ نہ کرو ایسا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یا وہ اٹھ جائے فوراً۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، یہ میرے پورے درس پڑے ہیں، یہ میرے آج منفرد درس ہے جس میں کتابیں ساتھ لے کے بیٹھا ہوں، میرے پوری درس میں کہیں کتابیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی، سید احمد شہید اور ان کے قافلے میں رات گڑی حبیب اللہ گیا ہوں، شہداء کا قبرستان وہاں بھی ہے۔ میرے بیٹے کہنے لگے ہمیں اپنے پردادا کے پاس تو لے جائیں، میرا بھی خون یہاں لگا ہوا ہے اس میدان میں۔ پردادا سے مراد پردادا کا پردادا کا پردادا پردادا ہی ہوا۔ مجھ سے فرمانے لگے اب ایک انوکھی بات بتاؤ، آتا نہیں میرے پاس، تیری دعوت کروں گا۔ تو میں رات سفر سے واپس آیا تو گڑی حبیب اللہ چلا گیا، وہاں قبرستان ہے، ساتھ ہی گڑی حبیب اللہ۔ ہم قبرستان میں
कुछ देर खड़े रहे, इशा का वक्त था तकरीबन, और पढ़ के उनको हदिया पेश किया अमाल का। मैं जाने लगा ना तो एक बंदा कहने लगा, यहाँ के चप्पल कबाब बड़े मशहूर हैं, आप मेरा एक ही कबाब खा लें। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं खाता। कह रहे मेहरबानी करें। मैं सामने से पहाड़ पे, मुझे पता चला है, वहां से भाग भाग के नीचे आया हूँ, सामने पहाड़ से, खा लें। मैंने कहा दादाजी बात तो सच कही, आपकी दावत है। फिर हम बैठे, कहने लगे मेरे कर्जे हो गए थे, मैं परेशान हो गया था, मेरे मसाइल थे, बकरी और तस्बीह खाने के आमाल के जरिए से रब ने मुझे रंग लगा दिया, मेरे कर्जे उतर गए, मेरी दुकान है, दुआ करें। मैंने कहा बड़ी दुआ करा या छोटी? कह रहे बड़ी। मैं कहा पैसे ले आओ। नोट दिखा, वो कोई 4,000 पे 3,300 3,300 जितनी बेचारी की पड़ी थी इकट्ठी करके। मैं कभी गिनो, उसने गिनी। मैंने कहा 11 दफा पढ़। क्या पढ़वाया था? या बास से तो अल्लाह तेरे नाम से होगा, तारीफ के कहने से क्या होगा? मैं मखलूक, मेरे बोल मखलूक, मेरी चाहत मखलूक, रब तेरी चाहत का नाम वजूद, अल्लाह की चाहत का नाम वजूद। मैं चाहूंगा कुछ नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा सब कुछ हो जाएगा। ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। मैंने कहा पढ़ 11 दफा या बासित, और मैंने भी पढ़ा, और मैंने कहा साथ रोक के पढ़ना। मैंने कहा ये ले एक नोट 1000 तेरा, ये तेरी नस्लों का, ये तेरी अगली नस्लों का, और इसको देता गया, और 300 तेरे गुज़िश्तगान का, वो जो पीछे गुजर गए थे उनका, जा तेरा रब तुझे बख्त लगा देगा। और फिर मैंने कहा मौला मैंने तो बोली है, मैं कोई पहुंची सरकार तो हूं नहीं, विलायत का दावेदार तो हूं नहीं, मौला मेरे बोलों की लाज अपने लफ्ज या बासितों की बरकत से रख ले। वो नोट उसे लौटा के, मैंने कहा एक तेरा बाप, तेरी नस्लों का बाप, उससे तेरी अगली नस्लों का बाप। और परदादा कहने लगे आजा दावत खिलाऊंगा। मैंने कहा दावत भी खिला दी। मिन्नत करके मैं पहाड़ से आया हूं, मेहरबानी करें मेरा एक कबाब खा लिया। अब सुने जरा, वली की शान सुने, और इस वली की शान में फिर आपको एक वजीफा भी दे रहा हूं। फज़ाइल नमाज में बाब सोम है, और फज़ाइल अमाल किताब का नाम है। और मैं एक दिन मेरी वालिदा ने मेरे वालिद से मछली की फरमाइश की। तालीम में बैठने वालों ने यह कई दफा वाकया सुना होगा, मैं भी साथ था। मछली खरीदी, घर तक लाने के लिए मजदूर की तलाश की। एक नौमर जवान लड़का आया, खड़ा हो गया, कहने लगा चाचा इसे उठाने के वास्ते किसी मजदूर की जरूरत है? हाँ, सर पे रख लिया, हमारे साथ चल दिया। आगे ना अचानक अजान हो गई। कहा मछली रख के कहने लगा मुझे वुजू भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, आप चाहें तो मुझे कोई मजदूरी ना दें, मुझे कोई मजदूरी ना दें, ये मछली लेके आप चले जाएं, पर पहले नमाज पढ़ूंगा, पहले अल्लाह की मजदूरी, बाद में आपकी मजदूरी। कहा हमें ख्याल आया ये इतना करता है, हमने भी अल्लाह पे भरोसा किया, मछली मस्जिद के बाहर रखी, हमने भी उसके साथ नमाज पढ़ी। जब बाहर आए तो मछली वैसे पड़ी हुई थी। अल्लाह के वली की शान सुने जरा, सुभान अल्लाह। हबीबे खुदा दे फकीरान तो सदके, फकीरान दे रोशन जमीरान तो सदके, न दौलत तो सदके, न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जान असीरान तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नूं डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन लाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीड़ां तो सदके। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे कि घर जाके ना मेरे वालिद ने मेरी वालिदा को ये सारा किस्सा सुनाया। मेरी वालिदा कहनी उसको रोक लो, वो भी मछली खा के जाए। उसने जवाब दिया मेरा रोजा है। अच्छा, वालिदा ने कहा रुक जाओ, उसने कहा हाँ मैं पास मस्जिद है वहां रुक जाता हूं। मस्जिद में रुक गए और मैं दावत खा के जाऊंगा, दावत खा के जाऊंगा।
इस कलंदर को बिठा देती है, बादशाह दावत खा के जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। हमने उसको खिला दिया। रात को सोने के लिए कहते हैं कि कोई तखलिए की जगह, कोई इलादा जगह पे उसको बिठा दिया। लगे हमारे करीब एक लूली लंगड़ी अपाहज औरत रहती थी। हमने देखा बिल्कुल ही तंदुरुस्त आ रही है। अल्लाह के वली की शान को सुनो, जिसके दिल में अल्लाह होता है, मन काना बिल्लाह, और जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। और एक हदीस कुदसी है, जब बंदा मेरा बन जाता है, फिर मैं उसकी आंखें, फिर वो जो बोलता है, फिर उसको कदम उठते हैं, फिर मैं ही मैं होता हूं। वो बोल उसके होते हैं पर मैं होता हूं असर। हमने पूछा उस लूली लंगड़ी अपाहज औरत से, अरे ये क्या हुआ, तुम कैसे अच्छी हो गई? अब सुनना जरा लफ्ज जो शेखुल हदीस जैसे साहिब तौहीद ने, अल्लाह की अजमत में डूबी हुई हस्ती ने, जिनको जन्नतुल बकी में जगह मिली है, और जन्नतुल बकी में ये दरवेश सो रहे हैं, फज़ाइल अमाल के लिखने वाले, इन्होंने जो वाकया लिखा है, अब जो आगे लिखा है ना उसको जरा गौर से सुनना। अल्लाह के वली की शान को लिखा है, मैंने उस मेहमान के तुफैल वसीले से दुआ की थी, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे अच्छा कर दे, मैं फौरन अच्छी हो गई। अल्लाह इसकी बरकत से मुझे अच्छा कर दे, मैं फौरन अच्छी हो गई। सुभान। और तो कहा कि हम आगे गए, आगे जाके देखा तो पता चला कि वो दुर्वेश जो है, वो दुर्वेश इस जिंदगी से, यानी उस घर से चले गए थे। वो जवान पता नहीं कहां चले गए, कुंडी लगी हुई है पर वो जवान नहीं है। रिजालुल गैब, रिजालुल गैब, ऐसे रिजाल, ऐसे अल्लाह के वली जो होते हैं पर नजर नहीं आते। मेरी आंख तेरी आंख नहीं देख सकती, मेरी आंख तेरी आंख तो ऐसे बज़ाहिर में सब कुछ देखती है, लेकिन अल्लाह के वली की शान और इज्जत और अजमत को नहीं देख सकती। रिजालुल गैब। और अल्लाह का वली बनता कैसे है? अल्लाह की अजमत के साथ। आए मैं फिर एक वाक्य सुनाता हूं, लेकिन पहले उस वाक्य का फैज आपको देता हूं। मैंने ना एक दफा दुआ की, ये चंद दिन पहले मैं किताब देख रहा था, किताब देखते बुध वाले दिन हाँ बुध वाले दिन सारा दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला, इन किताबों को देखता रहा। जुमेरात वाले दिन भी बुध वाले दिन मैं ये किताब देख रहा था, तो अचानक अल्लाह ने अपने इल्म में से मुझे इल्म अता किया। अल्लाह से दुआ किया करें, आप भी मैं भी, अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमा, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा। अल्लाह अपने इल्म में से और अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा। मैं दुआ कर रहा था तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, मैं ना क्यों दुआ करूं इसी जवान के वसीले से। भैया अल्लाह के पास तो वो जवान है ना, रूह है या नहीं? अल्लाह के पास वो सारा डाटा है या नहीं है? मैंने कहा मौला आप तक जितने वलियों की, जितने तेरे नेक बंदों के वसीले से दुआएं की और उनकी दुआएं कबूल हुई, मौला मैं तुझसे दुआ करता हूं और तू मेरी दुआ कबूल फरमा उन सब वलियों की के वसीले से और इस तेरे जवान वली के वसीले से। अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। मैंने दुआ की, आप भी अभी दिल में कोई 7 दुआएं रखें और अभी करते हैं। नकदहु सवादहु उधारहु फसादहु। उधार कैसी? देखो बात सुनो, मैं ये दुआ क्यों करा रहा हूं? मजमा है ये लाइव जा रहा है या कैसे है? रिकॉर्डिंग बाद में जाएगी। ये पूरी दुनिया हमारे साथ, पूरा वर्ल्ड 216 मुल्क जजीरों समेत तस्बीह खाने की निस्बत से जुड़े हुए हैं। करोड़ों इसके फेसबुक और इसका निजाम अल्लाह का बस अल्लाह ने पहुंचा दिया है। खवातीन का मजमा है, ये आप मुखलिसीन मर्दों का मजमा है। पता नहीं कोई वली अल्लाह का ऐसा होगा जो इसमें मौजूद होगा, पता नहीं कोई ऐसा मौजूद होगा, हमें क्या पता। हमारी आंखें तो ज़ाहिर को देखती हैं। आप कोई 7 दुआएं दिल में रख लें। अच्छा अभी याद नहीं आ रही ना, तो अल्लाह से कह दें मौला वो बाद में मैं एडजस्ट कर दूंगा। अल्लाह का इल्म तो काफिल है ना। अल्लाह भी याद नहीं आ रही, अचानक ये तारिक भी दीवाना है, कहते 7 दुआएं हम तो सोच ही नहीं आए थे।
بعد میں کہتے ہائے نہیں پہنا میں تو ہماری کٹی گئی. وہ طواف کر رہے تھے طواف تو دو مائیاں طواف کر رہی تھی. ایک نے کہا میں نے کپڑا اس میٹر لیا, دوسرے نے کہا ہاں میں نے اس نہیں ملا. طواف میں کہنے لگی میں پہنا میں تو لٹی گئی. یہ طواف ہو رہا ہے. لسٹیں بنا کے جاتے ہیں, وہی چائنا کا مال یہاں آتا ہے وہی وہاں آتا ہے. ایک بندے نے چین کی مئی سے جو ہے نا وہ شادی کر لی, مئی گئی مال, اس نے میں نے کہا تھا چین کے مال کی گارنٹی نہیں ہے. چین کی شادی تم نے کیوں کی تھی؟ اچھا بعد میں نا آپ نیت کر لیں 7 دعائیں آج کے مجمع میں مانگتے ہیں. میں اللہ کی رحمت سے کہتا ہوں, دعویٰ نہیں کرتا, انشاءاللہ وہ دعائیں قبول ہیں اور قبول ہیں. کیا خیال ہے؟ قبول ہیں اور قبول ہیں. وہ 7 دعائیں جو ہیں آج ہم مانگتے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ, اب ذرا غور سے سنیں اور میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ وہ 7 دعائیں ہم تیری بارگاہ میں پیش کریں گے. تو اگلی بھی جانتا ہے, تو پچھلی بھی جانتا ہے, تو ماضی کو بھی جانتا ہے, تو مستقبل کو بھی جانتا ہے. اے اللہ وہ جوان تیرے پاس تو ہے نا, جس جوان کے وسیلے سے اس لولی لنگڑی اپاہج مائی نے دعا کی تھی اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی. اے اللہ اور تیرے ولی اور تیری ہستیاں دنیا میں جتنی بھی ہیں جن کے وسیلے سے دنیا میں دعائیں کی گئی تھیں اور ان کی دعائیں قبول ہوئی تھیں, ہمارے اکابر کی محدثین کی کتابوں میں وہ واقعات موجود ہیں. اللہ ان ساری ہستیوں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان 7 دعاؤں کو قبول آمین قبول آمین قبول آمین قبول آمین قبول اللہ. اس درس کو سننے کے بعد دنیا کے جس کونے میں تیری بندیاں اور بندے وہ 7 دعاؤں کی قبولیت کے لیے مانگے, تو شہنشاہ سخی لجپال ہے اور آج اس میدان میں بیٹھے ہیں جہاں تیرے نام کے لیے جانے کے لیے کہاں کا آل رسول کا قافلہ آیا, کہاں سفر کرتے کرتے تیرے نام کے لیے انہوں نے جانے دے دی. پہاڑوں تم نے جو دیکھا تھا نا وہ سادات وہ آل رسول, میں ذرا بتاؤ کہ ان کی ولایت کی عظمت تھی. مولا ایک مبارک میدان ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, جہاں تیرے حق کے لیے انہوں نے جانیں کی تھی, تیرے نام کو سر بلند کیا, اپنی لاشوں کو رول دیا تھا. اے اللہ ان کے وسیلے سے جن کے وسیلے سے آج تک دعائیں کی گئی اور قبول ہوئی, اور جن کا ایک وسیلہ فضائل ذکر میں نے بیان کیا. اے سخی آقا ہم نے 7 دعاؤں کی نیت کی ہے اور وہ 7 دعائیں قبول فرما قبول فرما قبول فرما. اور اگر ہمارے گناہ ہماری بدکاریاں ہماری سیاہکاریاں سامنے آ جائیں تو توبہ کرتے ہیں معاف کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں معاف کرتے ہیں, آمین توبہ کرتے ہیں. توبہ کرتے ہیں معاف کرتے ہیں. نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک. آمین. بھائی آپ کو مبارک. میں انشاءاللہ اپنے دعوے سے تو کہتا نہیں ہوں, لیکن میرے ساتھ یہ اہل اللہ کی قبولیت ہے اور یہ اللہ کے درویشوں کی قبولیت کے وعدے ہیں.
اور وہ کریم ہے. اور انشاءاللہ اب آپ اپنی 7 دعائیں ان میں سے جو جی میں آئے رکھ لینا اور کہہ دینا کہ مولا وہ 7 دعائیں تجھ سے منوائی اور منگوائی تھی وہ بالا کوٹ کے اس میدان جہاد میں جہاں تیرے نام کے لیے جانے والی تھی. مولا ان پہ ہماری وہ 7 دعائیں ہمیں دے. آمین. انشاءاللہ چاہے رزق ہے، چاہے دولت ہے، چاہے روح ہے، چاہے ایمان ہے، چاہے اخلاص ہے، چاہے اخلاق ہے، چاہے برکت ہے، عافیت ہے، عطا ہے، جود ہے، سخا ہے، رحمت ہے، بیٹے ہیں، نعمتیں ہیں، خزانے ہیں، رزق ہے اور عافیت. دنیا کی کوئی نعمت مانگ عطا فرمانے والا ہے. اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے سید بادشاہ احمد شاہ کی عمر میں یہ اہتمام کیا اور اس میدان میں کر دیا. میں نے کہا بھائی یہی ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ یہاں غالباً بیٹھے ہیں ایک بلاک بنانے والے ہمارے اللہ والے ہیں ان کی جگہ. کہنے لگا جب سے میں نے نیت کی یہ رات مجھے کل ملے جب سے میں نے نیت کی میرے کاروبار میں ایک دم پہلے بلاک پڑے رہتے تھے بکتے نہیں تھے. اب میں وہ گاہک پیچھے میں آ گیا ہوں. حالانکہ جگہ جگہ بلاک بنے ہوئے ہیں اور میرے رزق میں برکت میرے کام بننے مسائل حیرت انگیز حل ہونے شروع ہو گئے جب سے میں نے نیت کی کہ یہاں میں نے درس کے لیے جگہ دینی. سبحان اللہ. جب سے میں نے نیت کی اور اللہ کے ولی کی عظمت اور اللہ کے علی کا وقار. ذرا فضائل اعمال کے فضائل ذکر کے صفحہ نمبر 400 اور ہم 84 میں چلے جاتے ہیں. فضائل اعمال کتاب اس کا فضائل اعمال کتاب اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر 484 اس پہ ایک ذرا واقعہ سنتے ہیں. ذرا شاہ ولی اللہ نے یہ جو ہستیاں تھیں ان کے دادا پردادا ان کے پردادا تھے شاہ عبد الغنی کے والد تھے. ان کے پردادا جنہوں نے یہاں اللہ کے لیے جان دے کے سروں پہ تاج سجا لیے یہ وہ ہستیاں. ان کے پردادا کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ابتدائے سلوک میں ہمارے مرشد نے ہمیں ایک ہی سانس میں 200 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھوایا. کتنی دفعہ 200 دفعہ. کس میں ایک سانس میں. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں اس کی عظمت کو دل میں بٹھا لو اللہ بے مثال کر دے گا اللہ لازوال کر دے گا. بٹھا تو لو. کیسے خوش قسمت ہو. یہ بھی میری زندگی کا پہلا درس ہے کہ درس کے دوران عمل کرا کے میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. مجھے یاد نہیں آئی مجھے یاد نہیں. یہ ان ہستیوں کی برکت ہے یہ ان کا روح ہے ان کی نورانیت ہے. میں 2 روایتیں اور بیان کرتا ہوں. اہل کشف لوگ اہل نظر لوگ اہل کشف فرمایا کہ ہمارے اکابر میں سے میرے پاس اس کے حوالے ہیں میں صرف مختصر ایسے حوالہ دیتا ہوں بیان کروں گا. فرمایا ہم گئے میدان کربلا میں ہم نے کہا شہدائے کربلا جہاں شہید ہوئے تھے. فرمانے لگے میں نے ان کا تصور کیا ان کی روحوں کو میدان کربلا میں نے کھاتے پیتے خوش دیکھا. میں نے کہا آپ تو یہاں شہید ہوئے تھے آپ کے مزارات تو اور ہیں. فرمائے جہاں رتبہ ملا تھا اس جگہ سے ہمیں مناسبت ہے انس ہے محبت ہے پھر وہ ہم یہاں سے یہاں آتے اور یہیں پھرتے رہتے ہیں. اس میدان کے بارے میں کئی اہل اللہ کا یہ مجھے گمان نہیں تھا کہ یہ میدان ہے. اہل اللہ کے بارے میں ہے کہ ہم نے جا کے مراقب ہوئے. حضرت خاصی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا حضرت حضور کی زیارت کرا دیں. حضرت نے فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک کم اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. کہا رب کعبہ کی قسم میں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن جاگتی آنکھوں سے کملی والے کا دیدار ہو جاتا ہے ان جاگتی آنکھوں سے ولایت کا دیدار نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور میں نے دیکھا ان روحوں کو وہاں خوش خرم پھرتے. پوچھا آپ تو بالا کوٹ کے وہاں مزارات میں آپ. فرمایا جس میدان میں ہمیں یہ سرخروئی ملی تھی اللہ کے ہاں
قیامت تک کے لیے ہمارے سروں پہ ولایت کے شہادت کے تاج سجائے گئے تھے، ہمیں ان جگہوں سے محبت ہے، پھر ہم آ کے وہیں رہتے ہیں۔ میرا گمان ہے، میرا ایک تصور ہے، میرا وجدان ہے سچا، میں اپنے کشف کا دعویٰ نہیں کرتا، پر میرا وجدان ہے وہ ساری شہادت کی روحیں آج یہاں موجود ہیں۔ میرا وجدان ہے، میں بھول بھی سکتا ہوں، مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہو سکتی ہے، پر میرا وجدان ہے اکابر کی زندگی کے واقعات میرے سامنے، اکابر کی زندگی کے۔ مجھے ایک اللہ والے ابھی تک زندہ ہیں، فرمانے لگے میں بدر کے موقع پہ گیا، میں نے کہا اللہ وہ بدری صحابہ کہاں ہیں جہاں بدر کا مارکا ہوا، میدان بدر تو ہے، مجھے اپنی رحمت سے وہ بدری صحابہ کی زیارت کروا جو شہید ہوئے تھے بدری، اور جو موجود تھے بدری، جو زندہ رہے۔ کہا کہ میں نے مراقبہ کیا، اور مراقبے میں تھوڑی ہی دیر ڈوبا، دیکھا تو وہ سارے شہداء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، بدر کے 313 سارے صحابہ موجود ہیں، وہ جوان معبد اور معود، وہ صحابہ دونوں وہ بھی موجود ہیں، اور میں نے ان سے مصافحہ کیا، میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے باتیں کی، اور کہا جب آنکھ کھولی تو میدان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پر وہ حقیقت کا سارا جہان تھا۔ چلو آپ مجھے ایک بتاؤ، آپ کے بستر میں ساتھ کوئی چارپائی کے دوسرا سو رہا، آپ خواب جو دیکھ رہے وہ خواب صرف آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں خواب میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ کھایا، میں وہاں سیر کی، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آیا، تو نے کہا خواب مجھے ہی نظر آئے گا، تجھے کہاں نظر آئے گا؟ یہ روح کی دنیا، یہ جذبوں کی دنیا، یہ ہمارے اکابر کی آنکھیں کھلی تھیں، ہمارے اکابر کی زندگی کھلی تھی، اور ہمارے اکابر کا نظام روشن تھا، یہ ان کی آنکھوں میں کھل جاتی تھی۔ اور پھر ہمارے اکابر کی زندگی میں کیا تھی ایسی چیز جس کی وجہ سے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام ملے؟ ایک عمل اور بتا دیتا ہوں، سنیں غور سے۔ شیخ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ فضائل اعمال کے فضائل ذکر کے صفحہ نمبر 484۔ میں نے یہ سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 مرتبہ کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب کو اپنے لیے بھی پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا، یہ صاحب کشف ہے، دوزخ، جنت، قبر، یہ احوال اس کو محسوس ہو جاتے ہیں۔ چلو یہ بتائیں، خوردبین میں آپ جراثیم وائرس دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے یہ ہر چیز تو ویسی ہے، کرے نام میں خوردبین میں دیکھ رہا ہوں، سائنس کی اس زندگی کو تو کہتے ہیں ریسرچ ہے، وہ جراثیم دیکھ سکتا ہے، اللہ کے ولی کی آنکھیں اگر کھل جائیں کہتے ہیں مغالطہ ہے۔ بتائیں جواب دیں بھائی، کہتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے خوردبین میں، آپ کے خون میں فلاں چیز کے جراثیم موجود ہیں، علاج کرو۔ وہ کہتے ہیں میرے سامنے تو خون کے قطرے ہیں، اور کیا ہے؟ پخانے کو چیک کرتے ہیں، انہیں بھی آپ کے پخانے میں فلاں بیماری کے جراثیم ہیں، اور ایگز ہیں آپ کے پیٹ میں، پیٹ کے کیڑوں کے، وہ کیسے نظر آ جاتے ہیں؟ خوردبین والے کو نظر آتے ہیں۔ ارے دل کی دنیا کی روح کو سنبھال، تجھے نظر آئیں گے۔ آج میں نظر آنا دکھاتا ہوں اپنے اکابر کی کتابوں سے۔ تو کہا کئی مثال میں نے اپنے لیے پڑھی، ایک نوجوان کا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ ہے اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ شک تھا کہ بس ایسی باتیں کرتا ہے، شک تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ اچانک چیخ ماری، سانس پھولنے لگا، کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آ گئی ہے، بیٹھے بیٹھے وہیں، ارے کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلی آنکھوں۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے درویش تھے، مدینہ منورہ میں
फरमाने लगे मैं खुली आंखों के साथ बहश्ती गली को देखता हूँ। कौन सी बहश्ती गली? बाबे जिब्रील से लेकर जन्नतुल बकी तक जनाजे जहां से निकलते हैं, इसको बहश्ती गली कहते हैं। पहले यहाँ गली होती थी, अब तक तौसीए हरम में सारा मैदान है ना, शहर है, ये बहश्ती गली होती थी। मस्जिद नबवी से जनाजे पढ़ के ना जन्नतुल बकी की तरफ जो जाते थे, फरमाया मैं अपनी खुली आंखों से बहश्ती गली में देखता हूँ। सहाबा भी हैं, आले रसूल भी हैं, मुहद्दिसीन भी हैं, तबा ताबीईन भी हैं, उम्महातुल मोमिनीन भी हैं, बनाते रसूल भी हैं, वली भी हैं, गौस भी हैं, और यहाँ टहलते फिर रहे हैं इस बहश्ती गली में। कहा जो आंखें अल्लाह ने मुझे दी हैं, अगर तुम्हें देखो तो तुम बेहोश हो जाओ। ये वही बात है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। आज अल्लाह के वलियों के दर पे आए हैं, सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। मैं तो रात अपने परदादा की दावत ही खा के आया हूं। मैं थोड़ा सा कबाब चखा, इतना सा, बिल्कुल इतना सा चखा है। हमारे दोस्तों ने भी थोड़ा थोड़ा चखा है। पहाड़ से भागता हुआ आया, मिन्नत कर ले मेरी दावत कबूल करें। मैंने कबूल करने का फैसला ही था, हमें निकलना था, आगे निकलना था। अचानक ख्याल आया कि परदादा कहते आजा खाना खिलाऊंगा। मैं कहा ये दावत तो है, बिन मांगे इसे तो कहते हैं, मेरे कौन से गुमान में था। मैंने ना दिल ही दिल में उसकी मां को एक निसाब कलमे का बश्क दिया, और इसका पता सिवाय मेरे और मेरे अल्लाह को किसी के नहीं था। मैंने कहा आज चलो चेक करके देखता हूं कि ये सच कहता है या ऐसी बातें करता है। अब आगे सुने गौर से, आशिक बैठे हैं, आप झूम जाएंगे, यकीन जानिए। आशिक हैं और कहते हैं कि इसके पढ़ने की खबर मेरे और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं थी, बख्शने की खबर। नौजवान फौरन कहने लगा चाचा मेरी माँ की दोज़ख की आग हटा दी गई और मेरी माँ सुकून में आई। कहा इस वाक़े का मुझे तजर्बा हुआ, दो फायदे हुए। एक फायदा ये हुआ वो नौजवान सच कहते हैं, दूसरा फायदा ये हुआ 70,000 के कलमे से अल्लाह बख्शिश कर दे। मेरा मशवरा है ये निसाब अपने लिए जिंदगी का सरमाया बनाए। पढ़ने का तरीका अगर आपको बता दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह करें शुरू जरा दिल की गहराइयों से। आज हमने पढ़ना है, जिक्र करना है, और अल्लाह की दर्द के साथ, दिल के जल्बों के साथ और पूरे जज्बे के साथ, नहीं जज्बे के साथ। ये सुने पहले भी सुन ले। इस वादी में शुहदा की रूहें, मुकद्दस रूहें मौजूद है। सुलहा विलायत के ताजदार, उनकी करामतों की किताबें भरी हुई हैं। इस वादी की करामतों से किताबें भरी हुई हैं। जहाज में जा रहे थे हज के सफर करने के लिए, इसमें मौजूद है। उन्होंने कहा हजरत मीठा पानी खत्म हो गया। ऐसा कमाल इशारा, ये मीठा पानी उबलने लगा। जहाज वालों ने भरा, समंदर में से मीठा पानी बन गया, समंदर मीठा बन गया। ओ अल्लाह के वलियों की करामतें हैं इनकी अनोखी। जहां जिन अल्लाह के वलियों के पास आए बैठे हैं, इनकी अनोखी करामतें हैं। इन्होंने दिल में अल्लाह की जात को, इसमें जात को सजाया था। तो आज हम ऐसा कलमा पढ़ें, और कलमा पढ़ के पता क्या करेंगे? अभी जो कलमा पढ़ के पता क्या करेंगे? इसमें भी एक वजीफा दे रहा हूं और कबूलियत का एक अमल दे रहा हूं। पढ़ के जज्बे के साथ कलमा पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, और पढ़ के कहेंगे हजरात आपकी खिदमत में खाली हाथ नहीं आए, ये हमारा हदिया कबूल। कमाल है, काम बन गया। अल्लाह हम आपके पास खाली हाथ नहीं आए। भाई अल्लाह के वली के पास खाली हाथ बुजुर्ग बड़े कहते हैं ना जाओ। एक है माल का हदिया, एक है अमाल का हदिया। अरे माल के हदिये मुक जाते, खत्म हो जाते हैं, कभी अमाल के हदिये खत्म होते हैं। तो इन वलियों के पास खाली हाथ, आले रसूल के पास खाली हाथ। चलो हम आज इनको हदिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात का यकीन रखते हैं कि हमारे हदिये पहुंचते हैं। हम वो नहीं है कि कुछ नहीं पहुंचता, ना ना, हमारी हदिये पहुंचते हैं। तो पूरे जज्बे के साथ, दिल के गहराइयों के साथ हमने कलमा पढ़ना है, और फिर ये फैसला करना है। तरीका मैं बताता हूँ आइंदा के लिए। पहले तरीका बता दूं, आप अपने तरह जब तक जज्बे को जमा कर लें, अपने विजदान को जमा कर लें, अपने इश्क को जमा कर लें,
اور ایسا وجدان ہو کہ اس ان اللہ کے اولیاء ولایت کے تاجداروں کو ہر بندہ کہتا ہے میں آخری درجے کا ہدیہ دے کے جاؤں گا، آخری درجے کا۔ بادشاہوں کے پاس ہدیہ دینے میں ہر بندہ بڑھ چڑھ کے محنت کرتا تھا، میرا ہدیہ ان سے بڑھ کے ہو۔ آج کلمے کا ہدیہ دینا ہے ان مقدس روحوں کو، اور ہدیہ دے کے جانا ہے، ہدیہ دے کے کہہ کے کہنا ہے حضرت ذرا دعا فرمائیے گا، بس کام ہو گیا۔ ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے المحند علی المفند۔ صاحب علم اس کتاب کو جانتے، میرے پاس پڑھی ہے، اٹھائیے ڈھونڈیں اس میں سے، المحند علی المفند، یہی بیٹھ جاؤ آپ خاک، اس میں سے ڈھونڈے مجھے دکھائیں اس کتاب کو۔ اس کتاب میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، جلدی وقت پلٹو، کتاب موجود ہے۔ چادر اتار دو بیٹا، کتاب دیکھو، نکالو المحند، 2 منٹ کے اندر نکالو، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اچھا سنیں ذرا غور سے، میری توجہ سے میری بات کو غور سے سنیں بھائی، کہ بعد از وصال بھی اولیاء کا فیض باقی رہتا ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی یہ آگے سامنے، یہ اوپر پڑی ہے، یہ اوپر پڑی ہے، یہ المحند علی المفند، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی ہے، انارکلی کی۔ اس کتاب میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں عقائد موجود ہے کہ بعد از وصال اولیاء کے قبور سے فیض ملتا ہے۔ ایک بہت بڑی ہستی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے۔ میں آپ کو وہ کتاب پیش کر رہا ہوں، تو ان کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ اور پھر اگلی بات، یہاں تک ہمارے اکابر کے عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ صاحب مزار کو دعاؤں کے لیے کہنا اولا ہے، شرک نہیں ہے۔ ان سے کہیں حضرت یہ میرا ہدیہ ہے، قبول فرمائیں اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ یہ پڑھی ہے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، مخدوم محمد ہاشم جلدی ٹھٹوی کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہاں میں نے دیکھی، چھوٹی سی کتاب ہے، گمی، یہ دیکھیں، یہ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول، مولانا یوسف لدھیانوی نے یہ کتاب لکھی ہے، رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے۔ مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹھا کے درویش ہے، ان کی مزار پہ 5 گھنٹے حضرت بنوری، حضرت لدھیانوی، کئی ہستیاں مراقبہ کرتی تھیں، اور فرمایا ان کے میں نے درود پاک کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ جب سے ترجمہ کیا ہے، ان کے بیٹے نے مجھے ترکی کے سفر میں یحییٰ نے بتایا، ان کے بیٹے نے، نیک جوان ہے، درویش جوان ہے وہ، مولانا یحییٰ صاحب، بتایا کہ میرے ابا جی نے مجھے بتایا، جب سے میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، حضرت مخدوم کا صاحب کا فیض بے بہا ہے۔ اور اس کتاب کے سے پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب کا ایک عمل بتاتا ہوں، جو بندہ ممبر سے بے بہا دفعہ سنا، اول آخر 3 دفعہ درود شریف اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم 3 دفعہ پڑھے، اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ قل واللہ پڑھ کے مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ میں تو اکابر کے نام دے رہا ہوں، ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے آج وہ موضوع وہ اٹھایا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہم نے اولیاء کسی کے سپرد کر دیے، اہل بیت کسی کے سپرد کر دیے، خالی ہو کے بیٹھے، اولیاء کسی کے سپرد کر دیے اور اہل بیت کسی کے سپرد کر دیے، خود خالی ہو کے بیٹھے۔ اور اگر کوئی اولیاء اہل بیت کی بات کرتا ہے، اولیاء کی شان بیان کرتا ہے، تو خیال تو ہے یہ بندہ تو عقیدے سے پھر گیا ہے، ایمان سے ختم ہو گیا ہے، اور یہ تو فطرہ بن گیا ہے۔ میں اس لیے کتابیں پیش کر رہا ہوں، پھر یہ واقعہ پھر سناتا ہوں۔ آج ہم نے ان روحوں کو کلمے کا ہدیہ دینا ہے، تیار ہے؟ تک تو نہیں گئے؟ آج فقیر کے انداز بھی نرالے ہیں، ان ہستیوں کی توجہات ہے۔ میں رات بھی ہو کے گیا ہوں سید بادشاہ سے،
होके गया हूं रात भी होके गया, रात भी होके गया। मैंने अपने एक मोहसिन राशिद चमची का हाथ पकड़ा और लेके मज़ार पे बैठा रहा। मैंने कहा सालों साल इसने मुझे रोटी खिलाई है, शायद तवज्जुहात फरमाए, मैं अल्लाह ही पहुंचाएगा, मेरे पास कौन सा कष्ट है, मैं कौन सा वली। फिर सुने अमल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदत कुल्ले दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। 3 दफा ये, एक दफा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, 3 दफा कुल वल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ। अमल मुकम्मल। इसका सवाब हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम सिंधी ठट्ठा मकली में उनका मजार है, हैदराबाद के साथ पाकिस्तान में। उनकी रूह को पहुंचाएं, उनकी रूह को पहुंचा के उनके वसीले से दुआ मांगे, और जो दुआ मांगे कबूल है। जो या फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तुम, सरकार भी तुम। ये हदिया देना मेरे बुजुर्गों से साबित है, मेरी अकाबी से साबित है। मैं कौन सा आपको वजीफे बना रहा हूं, बना नहीं रहा, बता रहा हूं। कहो बना रहा हूं या बता रहा हूं? बना रहा हूं या बता रहा हूं? बता रहा हूं मैं वजीफे। खाली आता है तो जोएंगे को नहीं छांदी, मेरे दर तो आते खाली मन। जरा ये मैं कह रहा हूं, गौर से सुनना, कान दे के बैठेंगे फिर मेरी बात समझ आ जाएगी। तो टुर जोएंगे को नहीं छांदी, मेरे दर तो आते खाली मन। हम कुछ नहीं पिया, देखो क्या देवा, ये साहिनी याद संभाली मन। मेरे को हाल न रहे जो रोंद आ गई, जरी खिलती शक्ल दिखा ली मन। मत राह थोड़ी रात सजन, मेरे खून दा दीवा गाली मन। इतनी बड़ी हस्तियां आले रसूल शुहदा मुकद्दस रूह के पास आए और खाली हाथ आए ना ना। आज हम फज़ैल अमाल के सफ़र नंबर 484 के फज़ैल जिक्र पे जो 70,000 कलमा पढ़ा और उस 70,000 कलमे का फैज मिला, आज उस फैज को हम हदिया पेश करते हैं। आहा, फरमाने लगे हम साथ थे, हजरत शेखुल हदीस के साथ साउथ अफ्रीका में गए। एक कब्रिस्तान में जाना हुआ जहाँ सबसे पहला मुसलमान आया था साउथ अफ्रीका में। अंग्रेज उसको पकड़ के ले आए थे आज से सदियों पहले। हजरत ने दूर से कब्रिस्तान में देखा और देख के फरमाने वो कब्र किसकी है? फरमाया हजरत यही कब्र है, कोई कतबा नहीं लगा हुआ था, कुछ ना। फरमाया हजरत कैसे देखा? फरमाया इसमें से नूर की एक तार है जो फर्श से अर्श तक है। ये विलायत की नजर होती है। ये मेरे अकाबिर थे, ये मेरे अकाबिर थे जिनको अल्लाह ने विलायत की दी थी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं, जिनकी किताबें फज़ैल सदक़ात और फज़ैल हज का मैंने फज़ैल अमाल का हवाला दे रहा हूं। आए जरा देखें कि हम कलमा पढ़ के पूरे जज्बे के साथ, पूरी कैफियत के साथ, पूरे विजदान के साथ पानी दे दें, मुद में डाल मुद। अल्लाह के हबीब का बर्तन है, मेरे कमली वाले का सा और मुद। हा हा हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन है, मेरे हुजूर का बर्तन है, मेरे कमली वाले का बर्तन है, मेरे सखी शहनशाह का बर्तन है। इस बर्तन की बरकतें देखें तो सही। और पूरी साइंस इस वक्त कहती है अगर खाना खाना है तो कॉपर में खाओ, तांबे के बर्तन में खाओ। कभी बेऔलादी नहीं होगी, कभी नजरें कमजोर नहीं होगी, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी जहन मफलूज नहीं होगा। आओ उठाओ, नेट की दुनिया आपके हाथ में मोबाइल मौजूद है। कॉपर लिखो, तांबा लिखो और तांबे के बर्तनों के फायदे लिखो। और ये तांबे के बर्तन में मुद, ये मुद छोटा बर्तन, ये सा बड़ा बर्तन मेरे हुजूर का पैमाना भी है, नाप का पैमाना भी है ये, और ये खाने का बर्तन भी है, और ये वुजू का बर्तन भी है, और ये नहाने का बर्तन भी है। सब कुछ यही था। मेरा हलक खुश हो ना, कलमा पढ़ना है ना। तो मैंने कहा पहले मैं तो चुप करके बैठे हूं, मैं तो बोल रहा हूं। तो कलमा पढ़ना है और इन रूहों को हदिया देना है, और हदिया देने के बाद फिर दुआ मांगेंगे। क्या ख्याल है? ना मांगेंगे?
ہیں تھکے بیٹھے ہوئے یا اکے بیٹھے ہوئے نہ تھکے نہ کی دعا کرا ماں دل بنیا پہاڑا دی سیر کرتے اخروٹ گھنگے نہ کوئی لچھے گھنتے وال گھر بننا اگر آئے بھی ہی کام دیتے مائنہ سادات کو کہنا میں کہ اچھ تو آئے اپنی بولی کا یاد کرو چھو اچھ تو آئے میں تو اچھتا ہوں فقیر اب بیٹھ کے ذکر اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے اور کائنات میں ساری کائنات کے وظائف حق ہیں پر کلمے سے بڑھ کے کوئی وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کے کوئی وظیفہ ہے ڈوب کے سر جھکا کے پورے جذبے کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے پھر کلمہ پڑھ کے پھر یہ کلمے کا ہدیہ ان ارواح کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کو دعاؤں کی درخواست کریں گے جن دعاؤں کے لیے ہمارے عقیدے میں یہ کتاب موجود ہے المحند علی المفند یہ کرنا کوئی ناجائز نہیں کوئی شرک نہیں بلکہ اولا ہے افضل ہے برکت ہے سبحان افضل الذکر لا الہ الا اللہ اونچا پڑھیں نا لا الہ الا اللہ 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 جگہ کو یوں کہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشین ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشین ہوتی نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے اللہ 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 یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین مولا عاشق دیوانے سردی دور پر ایسے ایک آس لے کر آئے ہیں پر آئیں ذرا خالی ہیں ان شہداء صلحاء اولیاء کی خدمت میں
पता तो मुझे भी नहीं है, पर मेरे अकादर ने बताया कि अमाल का हदिया लेके जाना कलमे से बड़ा कोई हदिया तो नहीं है। ऐसा ही आका, हम इन मुकद्दस और पाकीज़ा हस्तियों के पास ये हदिया पहुंचा रहे हैं और इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, ए नेक सुलहा, ए अल्लाह के वलियों, हमारे लिए जरा दुआ कर देना। अल्लाह हमें कुछ चीजें दे दे, वो चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। वो है एक दुआ, हमारे लिए मांगते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे कमली वाले की इससे बढ़कर बड़ी मुबारक महबूब दुआ, सारी दुआएं महबूब है पर हुजूर इसको बहुत महबूब रखते थे, और उस दुआ से मुझे पता है कि दुनिया के लिए काम बन जाएंगे, आखिरत के बन जाएंगे। तो आपसे दरखास्त है, आपसे दरखास्त है, अल्लाह हमारी आवाज को पहुंचा दे इन पाकीज़ा रूहों तक। वो दुआ हम आपके जिम्मे लगा रहे हैं, क़यामत तक हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए, और हमारी नस्लों को न भूलिएगा, हमारी नस्लों के लिए वो दुआ मांगेगा। वो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक। आपका हदिया पहुंच गया। यकीन है फरिश्तों पे, कलमे पे, अल्लाह पे कोई शक तो नहीं है। आपका हदिया पहुंचा। अब आप हदिया देके माला माल होके जब वापसी जाएंगे, एक दुआ आपने इन अल्लाह के वलियों को अर्ज कर दिया कि वो हमारे लिए करते रहेंगे। यकीन जानिए वो दुआएं आपको, आपकी नस्लों को, पूरी उम्मत को इंशाअल्लाह 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 वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, आप अल्लाह के वलियों और इन शुहदा और इन हस्तियों की दुआएं लेके घरों को लौटेंगे। मुबारक हो आपको, एक दूसरे को बैठे बैठे मुबारक मुबारक। क्या हमारी इन हस्तियों ने हमारे लिए रोशनी के मीनार और रोशन ये जिंदगी का निजाम छोड़ा। अब सोचे तो सही, ये मुझे उठा के दो। मैं आज एक और चीज दिखाता हूं। इस किताब का नाम है फज़ाइल हज। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, वहीं की छपी हुई है फज़ाइल हज। और इस फज़ाइल हज में एक तोहफा है और एक विलायत के राज है और हैरत अंगेज दुनिया है। मैं थोड़ा सा इसमें से बयान करूंगा और फिर आप इसको पढ़ते रहिएगा और आपको इंशाअल्लाह इसमें से जो नूर मिलेगा और जो बरकत मिलेगी और जो खैर मिलेगी वो आप सोच नहीं सकते। एक बच्चा हुजूर के रोज़े पे हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या अल्लाह तूने गुलामों के आजाद करने का हुक्म दिया है, ये तेरे महबूब हैं और मैं तेरा गुलाम हूँ। अपने महबूब के रोजे पर मुझ गुलाम को आग से आजाद कर। सुभान अल्लाह। बदुआ था तो बदू कहते हैं देहाती आदमी को अरबी में, जैसे देहाती आदमी, वाह देहाती वाह, था तो अनपढ़ पर हमारे लिए जिंदगी का एक सबक। और आगे लफ्ज़ सुने गौर से, गैब से आवाज आई, तुमने अपने तन्हा के लिए आजादी क्यों मांगी, तमाम दुनिया के लिए क्यों ना मांगी? हम तो सबको आजाद कर दिए, जा तुझे आग की गुलामी से आजाद कर दिए, जहन्नम से आजाद कर दिए। सफा नंबर 152 का वाक्य पढ़ रहा हूं मैं फज़ाइल हज में, और इसमें ही कहते हैं कि एक बच्चू हुजूर के रोजे पे आया, अर्ज किया, या अल्लाह ये आपके महबूब हैं, मैं आपका गुलाम हूं, शैतान आपका दुश्मन है। ये कौन? हुजूर का रोजा कौन है? अल्लाह के क्या है? महबूब। और मैं आपका गुलाम और शैतान आपका दुश्मन। अल्लाह बच्चों की जरा बातें सुने, ऐसी दुआ मांगा करे। ये मांगना सिखा रहा है। अरे बच्चों मांगना सिखा रहा है, लेने का सलीका दे रहा है। मैं नहीं कहा करता कि मेरे पास तस्बीह खाने में ट्रेनिंग सेंटर है भिखारी बनाने का। मेरा तस्बीह खाना ट्रेनिंग सेंटर है भिखारी बन। मैं कराची के एक ब्रिज को ऐसे क्रॉस कर रहा था, मुझे एक बंदे ने कहा, ये आपने देखा वो सामने एक जगह था
میں نے کہا کہنے لگے وہ بھیک مانگنے کے طریقہ، لولا کیسے بننا ہے، لنگا کیسے بننا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، بولی کیسے بولنی ہے، بولا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. یہ مانگنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، باقاعدہ فیس لی جاتی ہے. اور میں بھی بھکاری بنانے کی ٹریننگ دیتا ہوں تسبیح خانے میں، پر کس کا بھکاری؟ کہو تو صحیح. سردی ختم ہو جائے گی، کہو تو صحیح. اللہ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی تو جہاں کا امیر ہے. اللہ سے در سے، اللہ کے در سے مانگنا، یہ بھیک مانگنا خود بھی سیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی سکھا رہا ہوں، آپ کو بھی سکھا رہا ہوں کہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. لوگوں لا الہ الا اللہ. اب سنو ذرا غور سے. بدو کہنے لگا میں آپ کا بندہ، یہ آپ کے محبوب، میں آپ کا غلام، شیطان دشمن. اے اللہ اگر تو نے میری مغفرت کر دی، تیرے حبیب کملی والے کا دل خوش ہوگا، غلام کامیاب ہوگا، آپ کا دشمن شیطان ناکام ہو جائے گا. مولا اگر آپ نے مغفرت نہ کی تو آپ کے حبیب محبوب کملی والے کو رنج ہوگا، آپ کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا اور آپ کا غلام ہلاک ہو جائے گا. میں اور پھر دلیل دی اللہ کو، انوکھی دلیل، ذرا غور سے سننا. یا اللہ ہمارے عرب کے لوگوں میں ایک دستور ہے، جب ان کو سردار مر جاتا ہے اس کی قبر پہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. یا مولا اس کملی والے کے روزے سے بڑا کوئی سردار ہے؟ دیکھو تو صحیح کیا دلیل دی ہے. بڑا کوئی سردار ہے؟ یا اللہ مجھے آگ سے آزادی دے. اس میں ہی کہتے ہیں وہ محدث فرماتے ہیں اس شخص کو غیب سے آواز آئی اور میں نے کہا تو نے بہترین سوال کیا اور تیری بخشش ہو گئی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حاتم بلخی جو مشہور صوفیاں میں سے ہیں، 30 برس میں ایک کبے میں انہوں نے چلا کیا. ایک دفعہ حضور کے روزے پہ آئے، اے اللہ ہم تیرے حبیب کے روزے کی زیارت کو حاضر ہوئے ہیں، ہمیں نامراد نہ لوٹا. غیب سے آواز آئی ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی قبر کی زیارت نصیب اس لیے کی ہے کہ ہم قبول کریں. جاؤ تمہارے اور تمہارے ساتھ جتنے حاضرین ہیں سب کی مغفرت کر دے گئے. سب کی مغفرت کر دے گئے. کیا نور ہے. اور یہی چیز آگے سنیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کہتے گئے 5 دن ایسے گزرے کھانے کو کچھ نہ ملا. میں روزہ پہ حاضر ہوا اور حضور کے ساتھ شیخین صدیق اکبر فاروق اعظم ان کو سلام پیش کیا اور عرض کیا حضور بھوکا ہوں، آج آپ کا مہمان بنوں گا. وہاں سے ہٹ کے سو گیا. خواب میں صدیق اکبر فاروق اعظم آئے اور سامنے علی کرم اللہ وجہ حیدر کراز تھے. علی نے مجھ کو فرمایا، بلایا، اٹھ دیکھ حضور تشریف لائے ہیں. میں اٹھا تو حضور نے مجھے روٹی دی. جب کھانا شروع کیا آنکھ کھلی تو آدھی کھا چکا تھا، آدھی میرے ہاتھ میں. صفحہ نمبر 154 کی بات کر رہا ہوں. ہم تو وہ ہیں، ہم تو حضور کے روزے سے بھی لیتے ہیں، ہم تو کملی والے کے دربار اور مزار سے بھی لیتے ہیں. یہ میں اپنے اکابر کی عقائد بیان کر رہا ہوں. کون سی میں اپنی بات کر رہا ہوں؟ میں کون سی اپنی بات کر رہا ہوں؟ یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں. فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، یہ انہی کی ساری خیری بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مجمع تھا مسجد نبوی میں. حضرت پیرانی پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی سارے کو رحمت اللہ علیہ نے سلام پیش کیا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 197 پہ بیان کر رہا ہوں. سلام پیش کیا، میرے حضور کا ہاتھ مبارک باہر نکلا اور لوگوں نے زیارت کی اور انہوں نے ہاتھ سے مصافحہ کیا. ہاں اور پھر فرمایا کیا لکھا؟ فرمایا کہ میرے والد ماجد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی، میرا پتر تو بھی سلامت رہے تے تیرے نسلیں سلامت رہن، آباد رہن، ویڑے بستے رامن تے ستا چھوکا آباد رامن. اٹھ یار فرید تھی شاد ول، موجھا کو نہ کر یاد ول، اے جھوکا کسن آباد ول. تیرے گھر پھر آباد ہو جائیں گے حضور کے روزے سے فیض پا تو صحیح. ہاں یہ برکتوں کے دروازے. میں بہت سے واقعات چھوڑے جا رہا ہوں
یہ برکتوں کے دروازے میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ نعمتیں دے رہا ہوں، یہ خیر دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں اور سنیں، اور دیوانے ہیں آپ، لینے آئے ہیں۔ ابن جلا کہتے ہیں مدینہ میں حاضری ہوئی، قبر روزہ کے قریب، عرض کے حضور مہمان ہوں۔ پھر کہنے لگے میں جاگا تو پھر وہی ایک اور درویش کہتے ہیں روٹی عطا فرمائی، آدھی کھا چکا تھا، آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اور میں ایک مؤذن تھا مسجد نبوی کا، ایک بندہ وہ کہتا تھا نا الصلاۃ خیر من النوم، ایک شخص نے اسے آ کے تھپڑ مارا تو نے میری نیند خراب کیا۔ مؤذن رویا اور حضور کے روزے پہ جا کے شکوہ کیا، اور کہتے ہیں اس شخص پر والد گرا، اس کو اٹھا کے لے گئے، 3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ قدرت اللہ شاہب کہنے لگا میں گیا حج پہ، ساس اور بہو لڑتے تھے، ساس داڑھی آئی، میں تکڑی آئی، ساس اور بہو لڑتے تھے، حج پہ تھے، اور ساس اکثر رگڑا پھیرتی تھی۔ سفر چلتا رہا، جب گئے نا حضور کے روزے پہ، بھائی کہنے لگی بہو اما بس ٹھیک ہے، تو نے سارے سفر میں کوئی شارٹ پیکج 6 دن کا حج تو ہوتا نہیں تھا، کوئی 12 دن کا، 2 ہفتے 3 ہفتے کا حج تو تھا نہیں، وہ مہینوں کے سفر ہوتے تھے، مہینوں میں رگڑا میں نے لیا، بہو کو رگڑا لگ ملا اچھا خاصا قدم قدم پہ۔ بہو کہنے لگی اماں ٹھیک ہے، تم نے مجھے جگہ جگہ رگڑا دیا ہے، اب میں جاتی ہوں حضور کے روزے پہ اور جا کے شکوہ کرتی ہوں۔ کہا مائی بھی کیا کی پونگ پڑ گئی، اللہ کے واسطے نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ۔ کیوں؟ اگر تم نے حضور کے روزے پہ جا کے شکوہ کر دیا تو میرا کچھ نہیں بچے گا، میرا کچھ نہیں بچے گا۔ معافیاں مانگ رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی کہ میری جا کے حضور کے روزے پہ شکایت نہ کرنا۔ اب ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور آج بیٹھ کے اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں۔ پہلے واقعہ سن لیں، فضائل حج صفحہ نمبر 165 پہ ایک واقعہ ہے، پہلے واقعہ سن لیں۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں ایک دفعہ حاجت لے کر گیا، میں مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں، انہوں نے توجہ ہی نہ کی، تو مجھے کسی نے ابن حنیف سے شکایت کی، انہوں نے کہا تو وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور دعا پڑھ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ یہ نیٹ پہ ہماری اپنی میں موجود ہے، دیکھ لینا۔ کہا کہ پڑھ، وہ کہتے ہیں جب میں نے پڑھی تو پڑھتے ہی میرا کام بن گیا اور میرا نظام ٹھیک ہو گیا اور میرے مسئلے حل ہو گئے۔ اور فرمایا کہ ایک نابینا آیا حضور کے پاس، آگے سنیں اس کا اگلا فائدہ، حضور نابینا ہوں، پریشانی ہوتی ہے، آنکھیں ختم ہیں، آپ نے فرمایا صبر کرو، کہو تو میں دعا کروں۔ انہوں نے کہا حضور آپ شفقت فرمائیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی عطا فرمائیں۔ رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں دے درداں دی دوا فرماؤ، اب کچھ عطا فرما دے۔ اچھا، حضور نے فرمایا ایسا کر، پھر تجھے میں دیتا ہوں، وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور اس دعا کو پڑھ۔ ابن حنیف کہتے ہیں تھوڑا سا نہ گزرا تھا، وہ شخص پڑھتا رہا، نابینا ایسے آئے گویا اس کی آج کے بعد آنکھیں کبھی اندھی ہوئی ہی نہیں۔ اور یہ دعا نظر کی کمزوری کے لیے، عینت کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے اور حاجات کے لیے۔ 2000 کی بات ہے، 2000 کی غالباً میں نے مسجد نبوی شریف میں وہ کیا آخری عشرے کا اعتکاف، 99 کی یا 99 کی غالباً 99۔ تو پاکستان کے ایک بہت بڑا آدمی ہے، اب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے بھی کیا، انہیں پتہ چلا کہ طارق فلاں گنبد کے ساتھ اس کا قیام ہے، میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے میرے ساتھ یہ حالات ہیں، بس پاکستان چھوڑ کے بھاگا ہوں اور حضور کے روزے پہ آ کے پڑا ہوں، آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا یہاں بڑھ بڑھ کے پر جلتے ہیں، مجھ سے دعا کرا، وہ سامنے سونے سرکار چھوڑے ہیں، ان سے جا کے دعا کرا۔ طریقہ میں بتاتا ہوں، میں نے یہ دعا انہیں لکھ کے دے دی۔
मैंने कहा नफिल पढ़े और ये गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, दिन में जितनी दफा नफिल पढ़ जितनी दफा मांग, जितनी दफा नफिल पढ़ जितनी दफा मांग। और आपसे भी कहूंगा जब भी रोज़ा अख्तर पे जाएं हज उम्रे के लिए, इस दुआ को नेट पे मौजूद है, दुआ याद कर लें। और अगली बात भी मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये दुआ सिर्फ उसी के साथ नहीं, ये जिंदगी दुनिया के जिस कोने में चाहे पढ़ें उसका वही कमाल, वही बरकत, वही फैज, वही अता और वही खैर मिलेगी। ये दुआ पढ़े। और कहने लगे कि मैंने उन्हें कहा, अच्छा उन्होंने दुआ पढ़नी शुरू कर दी। को 3, 4, 5 दिन हुए, मुझसे कहने लगा जी मुझे एक फोन आया है कि आपकी जो है फला जगह बेहतरीन तरीके से आपको इज्जत और वकार दे दिया गया है। कहने लगे मैं क्या करूं? मैंने कहा छोड़ इज्जत वकार को, एतकाफ पूरा कर, एतकाफ तोड़ के जाएगा, क्या बनेगा तेरे साथ? इसी दर से तो मिला है, इसी दर से तो फैज पाया है। यकीन जानिए उसने किया। आज भी वो बंदा मुझे मिलते हैं, लाहौर में वो रहते हैं, आज भी फोन करते हैं, कहते वो लम्हा क्या था और आपने क्या दिया था और मैंने क्या मनवाया। और फिर अगली बात जो कहते हैं वो अनोखी कहते हैं, कहा इस दुआ का, इस वजीफा का कोई ऐसा चस्का पड़ा है, ऐसा चस्का पड़ा है कि मैं आज के बाद इस वजीफे को कभी छोड़ ही नहीं सकता। बड़ा कमाल है इसमें, बड़ी तासीर है इस वजीफे में, बहुत ताकत है इस वजीफे में, बहुत कमाल है इस वजीफे में। इस वजीफे के अंदर हैरत अंगेज बरकतें हैं, हैरत अंगेज खैरें हैं इस वजीफे के अंदर, और बरकत और रहमत के खजाने हैं इस वजीफे के अंदर, बरकत और रहमत के खजाने हैं। आए हम भी पढ़ के देखें और इस वजीफे के साथ दोस्ती करें और इस वजीफे को अपनी जिंदगी में ले आए, हैरत अंगेज तौर पे अपनी जिंदगी में इस वजीफे को लाएं। ये मेरी तरफ से इजाजत है, बल्कि मैंने इसको पहले भी आपको कई दफा बताया। आए जरा, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में था, फकीर को देखा, उसने तवाफ किया, इसके बाद जेब से पर्चा निकाला, उसको पढ़ा, दूसरी और फिर तीसरे दिन भी ऐसा किया, एक तवाफ किया, जेब से पर्चा निकाला, पढ़ा, दूर जाके मर गया। मैंने जब उसका पर्चा देखा तो वो पर्चा विलायत का फरमाना था और एक आयत लिखी हुई थी, और मैंने कहा अल्लाह के आशिक तो ऐसे मरते हैं और अल्लाह के आशिकों को मौत कहाँ आती है? अल्लाह के आशिक तो पर्दा करते हैं और अल्लाह के आशिक यहाँ से गए वहां चले गए, वहां से गए वहां चले गए। अल्लाह के आशिक तो आशिक होते हैं। कहते हैं अरब के आइम्मा के मज़ाहिब में यह है कि जब मैयत को दफन करते हैं तो उनके करीब बैठ के कलमा तैयबा पढ़ते हैं कि मुनकर नकीर आए तो कलमा याद रखना। ये फज़ाइले हज के सफ़ा नंबर 233 में है। कहा कि एक बंदा कब्र पे कलमा पढ़ रहा था, अंदर से आवाज आई मरने वाला अल्लाह का आशिक है, जिंदा है, जा किसी मुर्दे को तलकीन कर। नहीं समझ आई? आपको समझ नहीं आई? मैं आशिक हूं, और आशिक कौन होता है? जिंदा होता है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने देखा कि एक शख्स कहीं मरा हुआ था और मैंने उसको जाके देखा तो उसने करीब होके आंखें खोली, और जब आंखें खोली तो मैंने कहा ये कहा तुझे किसने कहा हम मुर्दा हैं? अल्लाह का हर आशिक जिंदा होता है। ये मैं फज़ाइल हज से ये वाक़यात पढ़ रहा हूँ, ये सारे फज़ाइल हज से वाक़यात पढ़ रहा हूँ, ये सारे फज़ाइल हज से वाक़यात पढ़ रहा हूँ। ये आशिक जिंदा हैं, ये बालाकोट के शुहदा जिंदा हैं, और इनके फैजान और इनकी बरकतें मिलती हैं। आए मैं आपको एक और चीज देता हूं, ये एक और चीज है, इसको जरा पढ़ें थोड़ा सा गौर से, तवज्जो से। आपके सामने एक और दरीचा खुलेगा, आपसे सामने एक और सबक खुलेगा, और आप कहेंगे कि हम अब तक कहां रहे और बड़ों की बातों को क्यों भूले रखा, बड़ों की बातों को क्यों भूले रखा। कह लगे ये हमारे एक बुजुर्ग हैं, उस्ताद मौलाना अब्दुल मजीद साहब, ये खत्म नबूवत के अमीर थे, बाबुल उलूम के और पक्का मदरसा है उसके शेखुल हदीस थे, बहुत बड़ी विलायत हज़रत सैयद नफी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकरमा रहा, फिर ज्यादा मदीना मुनव्वरा रहा, तो किसी ने सवाल किया आप ज्यादा मक्का क्यों रहते हैं, नहीं रहते, और मदीना क्यों रहते हैं? तो आप जरा जवाब सुने,
کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہنے لگے وہاں نماز کا ثواب مکہ میں زیادہ ہے، آپ مدینہ پھر آ جاتے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے کیا کہا، کہنے لگے میں نے شیخ آپ حساب تو آپ جانتے ہیں، آپ تاجر ہیں، بات سمجھ میں ہے، اصل میں والا یہاں والا ہر جگہ ملتا ہے لیکن وہاں والا صرف وہیں ملتا ہے، ہم اس کو ملنے وہیں جاتے ہیں، اس لیے بھاگ بھاگ کر مدینے جاتے ہیں۔ مکے والا ہر جگہ ملتا ہے اور مدینے والا صرف وہیں ملتا ہے، اس لیے بھاگ بھاگ کے ہم وہاں جاتے ہیں، بھاگ بھاگ کے وہاں جاتے ہیں۔ آخر میں اس کتاب کے حوالے دوں گا، یہ ان ہستیوں کے بارے میں کتاب ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، یہ وقائع سید احمد شہید جن کے مزارات اور جن کے ہاں ہم آئے ہوئے ہیں، سید نفیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو چھپوایا ہے اور 2477-78 صفحات کی یہ کتاب ہے وقائع سید احمد شہید۔ اس میں سے عجیب و غریب آپ کو حوالے دوں گا، یہ ہماری آخر میں ہے کتاب، آخر میں ہے۔ یہ میرے پاس مولانا مملوک علی صاحب کی کتاب ہے، اس میں حوالے ہیں، میں صرف حوالے دکھاتا جا رہا ہوں۔ یہ ایک اور کتاب ہے، اس میں یہی حوالے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی کی کتاب جمال اولیاء ہے، اس میں حوالے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں تو اللہ کے ولی خالی نہیں لوٹاتے۔ ایک سوال اور ہے، کہتے ہیں جی یہ چیز عام بیان کرنے کی نہیں ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک سوال ہے، اگر عام بیان کرنے کی نہیں تھی تو ہمارے اکابر نے فضائل درود شریف میں یہ کیوں لکھا، یہ تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ فضائل حج میں کیوں لکھا، یہ تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ فضائل صدقات میں کیوں لکھا کہ ایک سخی کے مزار پہ گئے، یہ تو پھر ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ کہ جی عام بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہیں تھی خاص ہیں، ورنہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو یہ بتا دو اپنے اکابر کی زندگی، انشاءاللہ شرک سے بچیں گے۔ میرے اکابر مشرک نہیں تھے، مشرک تھے؟ آپ کی کوشش کریں یہ لوگوں کو توحید کی طرف راغب کرنے کی۔ میرے اکابر سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں تھا، میں اکابر کی زندگی بیان کر رہا ہوں۔ اگر میرے کسی کو اکابر کو توحید پہ شک ہے وہ چلا جائے یہاں سے۔ اکابر کی زندگی یہ میرے اکابر ہیں۔ اور سنیں، اللہ کا قرآن ہے۔ یہ سنیں میرے اکابر کی زندگی، میرے اکابر کی زندگی سنیں۔ حکیم رسول کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں تشریف لے گئے حضرت قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ، یہ لولاد کا نمبر ہے، یہ میرے اکابر ہیں، حضرت نفیس شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ اور میں جب ہم وہاں گئے لوگوں نے اعتراض کیا تو بڑا عجیب جواب دی، پر میں جب مکہ کعبہ سارا بتوں سے بھرا ہوا تھا، کعبہ سارا بتوں سے بھرا ہوا تھا، کیا اللہ کے حبیب وہاں طواف کرنے نہیں جاتے تھے؟ طواف کرنے نہیں جاتے تھے؟ اور پھر فرمایا طواف کرنے اگر تشریف لے جاتے تھے طواف کرنے کے لیے تو فرمایا کہ پھر انہوں نے ایک وقت آیا جب اللہ پاک نے فتح مکہ میں طاقت عطا فرمائی، وہی حبیب تھے، انہوں نے کعبہ کو بتوں سے صاف کر دیا۔ فرمایا حبیبوں نہیں چھوڑا جاتا، کبھی خرچ نہ کرنا، سنبھال کر رکھنا، کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اور پھر عمل بتایا، فرمایا اگر 1.25 لاکھ سورۃ مزمل پڑھ لے، یہ عمل اس کتاب میں موجود ہے، یہ وقائع سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، اس کتاب کے حوالے میں نے جمع کیے ہیں سارے کے سارے، اور اس کتاب کے حوالے آج اس وظیفے کی شکل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جادو کا توڑ، بندشوں کا توڑ، بے اولادی، ہمارے اکابر فرماتے ہیں جو بندہ ایک دفعہ سورۃ مزمل پڑھ کے کسی ایسے شخص کی روح کو ہدیہ کرے زندگی کی آخری نشے میں مبتلا ہو، نشے میں، کسی سخت علت میں مبتلا ہو، کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو، کسی سخت عادت گندی میں مبتلا ہو، اور ایک دفعہ سورۃ مزمل پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرے، ایک دفعہ سورۃ مزمل پڑھ کے۔ میرے پاس بے شمار تجربات ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ بیٹھا ہے کس نے ایک دفعہ سورۃ مزمل کی اس تاثیر کا کوئی تجربہ دیکھا ہو؟ ایک دفعہ سورۃ مزمل، ہاں کہاں کے ہیں؟
भेड़ा के क्या हुआ? एक आदमी था, वो कहता था मुझसे बुराई नहीं छूटती। ये इन हस्तियों ने सूरत मुज़म्मिल को बयान किया जिनके आज वजीफे में दे रहा हूं। एक बंदा कहता है मुझसे कोई बुराई नहीं छोड़ती, जी चाहता है छोड़ दूं पर छोड़ नहीं सकता। फिर सुभान, सूरत मुज़म्मिल पढ़ी, आज का दिन बुरे काम नहीं। सूरत मुज़म्मिल एक दफा सिर्फ पढ़ के अगर किसी बंदे की रूह को हदिया कर दें, उसको गिफ्ट कर दें, उसको SMS कर दें, यकीन जानिए अगर किसी बंदे को वली बनाना चाहते हैं, खुद वली बनना चाहते हैं, खुद वली, जी कहते हैं दुनिया की हर मुश्किल के लिए एक दफा पढ़ो। ये एक दफा का कमाल है। अब जरा गौर से सुने इन अल्लाह के वलियों ने क्या दिया। पर मैं तेरे लिए एक रुपया है, संभाल के रखना, जरा एक वजीफा भी देता हूं, जरा गौर से वजीफा सुने, तवज्जो से सुने। ये मोती देने लगा हूं और ये सारी किताबें इन मोतियों से भरी हुई हैं, आप पे मोती देने लगा हूं। पर मैं सवालात दफा सूरत मुज़म्मिल पढ़ो, जितना भी रोज पढ़ सके, बस जितना ही पढ़ सके। मेरे पास रोज 1100 दफा पढ़ने वाले मौजूद हैं, 40 दफा पढ़ने वाले मौजूद हैं, 11 दफा पढ़ने वाले मौजूद हैं। जब जुबान पे सूरत मुज़म्मिल चढ़ जाती है, यकीन जानी 1 मिनट लगता है और सूरत मुज़म्मिल जुबान पे सिर्फ 1 मिनट लगता है। आप सूरत मुज़म्मिल याद कर लें। मेरे हजरत फरमाते थे, मेरे मुर्शिद, जुबान तालू से लगा के अगर सूरत मुज़म्मिल पढ़ेगा उसकी तासीर और होगी। आप बगैर पढ़ लें, हजरत फरमाते हैं तुम्हें मैं एक वजीफा बताता हूं, पढ़ ले, फिर क्या होगा? फरमाया अल्लाह तुझे वो रोजी देगा, वो रोजी देगा, बड़े बड़े बादशाह तेरे गुलाम बन जाए। मैंने इसका तजुर्बा बारहा किया है। ये अल्लाह वालों का तोहफा मैं आपको दे रहा हूं। ये विलायत के शहंशाह हैं, इनका तोहफा दे रहा हूं। ये मैं वजीफे छपवा के लाया हूं कि आपको, और वजीफों के अंदर किताबों के हवाले, इस किताब वकाए सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब के बाकायदा हवाले मौजूद हैं, हवाले मौजूद हैं। और ये उन हस्तियों छपवाए हैं जिनकी जिंदगी दिन रात तौहीद और अल्लाह की जात आली के साथ गुजरी है और अल्लाह के साथ ताल्लुक में गुजरी है। अजीब अजब ये किताब है, अजब किताब है। और सुने, फरमाया कि एक शख्स ने फरमाया, अर्ज किया हुजूर शाहजहां के सहारनपुर से होते हुए शाहजहां तशरीफ लाए, 2 आदमी नजराना लेकर हाजिर हुए, वजीफा दिया, हाल पूछा, कहने लगे अब तो हमारी गुजरान बहुत अच्छी होती है, जब आपने बताया चिल्ला किया। कुछ दिन हमारे शहर में बड़े सौदागर ने हमें बुलाया, नौकरी दी, हजारों का माल दिया, अब हम इसकी दुकान पर होते हैं और बड़ी जिंदगी बेहतरीन गुजार रहे हैं। फरमाया कि अगर तुमने ये वजीफा पढ़ा है, या बुगनी हो या बासित हो, ये वजीफा पढ़ा, वो भी मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। लेकिन फरमाया अगर सूरत मुज़म्मिल वाले वजीफे को कर लेते, जरा लफ्ज़ गौर से सुनना, गौर से लफ्ज़ सुनना। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग थे। एक बंदा उनके पास आया और फरमाया अगर सूरत मुज़म्मिल पढ़ ले, जिंदगी 100 साल है, मुज़म्मिल पढ़ने में चंद माह लगेंगे। गौर से लफ्ज़ समझे, जिंदगी कितना है? 100 साल है। और इसका हवाला हमारे बड़े बड़ों ने अपनी किताबों में दिया। चंद माह में सूरत मुज़म्मिल पूरी कर ले, सारी जिंदगी तू भी तेरी नस्लें शहंशाह है, तू भी और तेरी नस्लें। मैं अल्लाह का कलाम बता रहा हूं, अपने अकाबिर की जिंदगी से नहीं हट रहा हूं। मेरे अकाबिर हक पे थे और हक बता कर गए थे, खैर पे थे और खैर की राहें दिखा कर गए थे। एक दफा सूरत मुज़म्मिल पढ़ के जिस बंदे की कोई आदत हो, बच्चा नाफरमान हो, बद अखलाक हो, बेवफा हो, शरारती हो, या कोई बंदा किसी नशे में मुब्तला हो, अपने लिए एक दफा सूरत मुज़म्मिल पढ़ ले। ये हमारे अकाबिर की जिंदगी में है, अपने लिए पढ़ ले। और हज़रत मौलाना हुसैन अहमदी रहमतुल्लाह अलैह ये अमल अक्सर बताते थे, अपने लिए पढ़ ले। मेरे पास उसके हवाले मौजूद है। और हाँ, आपको बता दूं, कभी महसूस हो कि आपको मेरे किसी वजीफे के हवाले की जरूरत है, फेसबुक
اور واٹس ایپ پہ ایک لفظ لکھیں آپ، اکابر پر اعتماد، کیوں اکابر کے بغیر ہم یتیم ہیں، اکابر ہمارے اکابر اصل ہیں، اکابر پر اعتماد، اس میں میرے سب وظیفوں کے حوالے پورے ریفرنس موجود آپ کو ملیں گے، پوسٹوں کی پوسٹیں بے شمار ملیں گی۔ تو شیخ نے فرمایا زندگی تھوڑی ہے، بے بہا ہے، لیکن اگر چاہتے ہیں نسلیں بے بہا رہیں تو یہ سورۃ مزمل کا وظیفہ کر لو۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو، کیونکہ سورۃ مزمل کا ایک دل بھی بتا دوں، سورۃ مزمل کا دل ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ پتہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے مولا غربت کے دن، تنگ دستیوں کے دن۔ میں اس کا عاشقانہ ترجمہ بتا رہا ہوں۔ مولا غربت کے دن، تنگ دستیوں کے دن لمبے ہو گئے ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے اللہ اب تو دن چھوٹے کر دے، اب تو دھوپ ختم کر دے، اب تو کوئی سایہ اور چھاؤں دے دے۔ بڑے زبردست تاثیر ہے اس میں، بہت طاقت ہے اس میں۔ اچھا چلو یہ بتائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں تونگری رہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ درباروں کے گدی نشین ان کے بڑے اعمال ایمان کی زندگی گزار کے گئے تھے، اللہ نے ان کی نسلوں کے ساتھ وعدے کی ہیں، 7 نسلیں، 14 نسلیں، 40 نسلیں میں ان کو پال کے دکھاؤں گا۔ آج دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ، آخری سے آخری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ہاں وہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اللہ انہیں کھلائے گا پلائے گا۔ اب یہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ جو اللہ انہیں رزق دے وہ خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں، اللہ وعدہ پورا کر کے دے گا۔ یہ جو میں آج آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ وظائف دے رہا ہوں، آپ نے ان ہستیوں کو ہدیہ کیا، اعمال کا ہدیہ کیا۔ مال کے ہدیہ تو سارے کرتا ہے، آپ نے اعمال کا